اس میں لیک صاحب میرا خیال یہی ہے کہ اگر تو مسئلہ ہو ایمانیات کا تو اس میں تو یہ کہ آپ کہیں کہ جی اپنا کوئی بندہ بھیجیں، ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کریں گے اور طے کر لیں گے اگر تو چاہیے آپ کو کوئی حل چاہیے، لیکن ان کا تو مقصد جو ہے وہ لوگوں کو مشتعل کرنا ہے، مشتعل کرنا۔ جی یہ جو بات بیان ہو رہی ہے اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا خود اپنا ایک ارشاد بیان کر دیا جائے، تاکہ جو بات ہم اپنے لفظوں میں بیان کریں پتہ لگ جائے ساری دنیا کو کہ خود حضرت مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ کفر کے فتووں کی ابتدا ادھر سے ہوئی ہے، ہماری طرف سے ابتدا نہیں ہوئی۔ اور اس سلسلے میں حوالہ پیش کرتا ہوں حقیقت الوحی کے صفحہ 120 سے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات کا ذکر کرنے کے بعد کہ کلمہ گو کو کافر کہنے والا خود کفر کا ارتکاب کرتا ہے، حدیث کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ پہلے ان لوگوں نے میرے کفر کا فتویٰ تیار کیا اور قریباً 200 مولویوں نے اس پر مہریں لگائیں اور ہمیں کافر ٹھہرایا، اور ان فتووں میں یہاں تک تشدد کیا گیا کہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ لوگ کفر میں یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہیں، ذرا اندازہ کیجیے۔ اور عام طور پر یہ فتوے دیے کہ ان لوگوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے، اور ان لوگوں کے ساتھ سلام اور مصافحہ نہیں کرنا چاہیے، اور ان کے پیچھے نماز درست نہیں، کافر جو ہوئے، بلکہ چاہیے کہ یہ لوگ مساجد میں داخل نہ ہو پائیں کیونکہ کافر ہیں، مسجدیں ان سے پلید ہو جاتی ہیں، اگر داخل ہو جائیں تو مسجد کو دھو ڈالنا چاہیے، اور ان کا مال چرانا درست ہے، یعنی مال چرانے میں بھی کوئی انقباض نہیں، ان کا مال چرانا درست ہے، اور یہ لوگ واجب القتل ہیں۔ یعنی یہ دیکھیں اس وقت کی بات ہے، اور آج بھی پاکستان کے ٹیلی ویژن پر علیہ اعلان یہ فتوے صادر کیے جاتے ہیں کہ یہ لوگ واجب القتل ہیں۔ پھر مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر اس جھوٹ کو تو دیکھو کہ ہمارے ذمے یہ الزام لگاتے ہیں کہ گویا ہم نے 20 کروڑ مسلمان اور کلمہ گو کو کافر ٹھہرایا، حالانکہ ہماری طرف سے کوئی سبقت نہیں ہوئی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کیا کوئی مولوی یا سجادہ نشین یا کوئی اور مخالف یہ ثبوت دے سکتا ہے کہ پہلے ہم نے ان لوگوں کو کافر ٹھہرایا تھا، پھر جب کہ ہمیں اپنے فتووں کے ذریعے کافر ٹھہرا چکے، اور آپ ہی اس بات کے قائل بھی ہو گئے کہ جو شخص مسلمان کو کافر کہے تو کفر الٹ کر اسی پر پڑتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہمارا حق نہ تھا کہ بموجب انہی کے اقرار کے ہم انہیں کافر کہتے ہیں۔ بڑی مشہور صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ عدالتوں میں کس طرح ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، سینکڑوں ہزاروں مقدمات دائر ہو رہے ہیں اور ججز نہایت ظالمانہ فیصلے ہمارے خلاف کر رہے ہیں۔ مجھے وہ ظلم کا واقعہ یاد آیا 1974 میں جب جماعت کے خلاف فیصلہ ہوا، گجرانوالے میں 30 جون کو 9 احمدی شہید ہوئے، اور وہاں کے قائد محمد اشرف صاحب وہ بھی ان میں شامل تھے، ان کے والد بھی شامل تھے، اور اتفاق یہ ہے کہ میں منور جاوید صاحب قائد علاقہ تھے یا قائد ضلع ان دنوں، ان کے ساتھ میں اس سارے ضلع کے دورے پہ گیا ہوا تھا۔ 15 دن پہلے میں دورہ کر کے وہاں سے آیا اور میں دیکھا کہ نیا مکان بن رہا تھا، اور سامنے اینٹیں، مٹی، ریت وغیرہ ساری پڑی ہے، اور دوسری منزل زیر تعمیر تھی۔ اس موقع پہ انہیں پکڑا ان لوگوں نے، اینٹیں مار مار کے لہو لہان کیا، اور جب جان نکلنے والی تھی تو انہوں نے پانی مانگا، تو انہوں نے ان میں سے ایک مولوی یا اس کا کوئی چیلا اٹھ کے گیا ہے اور ریت لے کے مٹھی میں ان کے منہ میں ریت ڈال کے، تو یہ ان سے سلوک کیا جا رہا ہے۔ ان کے والد کے ساتھ ہو وہ یہی سلوک، پھر والد صاحب کہنے لگے یہ تمہارے بیٹے سے سلوک کیا ہے، توبہ کرتے ہو کہ نہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی کا ارتداد کرتے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے کہا تم سمجھتے ہو میں اپنے بیٹے سے بھی کمزور؟ قطعاً نہیں، اور اینٹیں مار مار کے والد کو بھی شہید کیا۔ انہیں خدا کا خوف ہی نہیں ہے، خدا قہار بھی تو ہے نا، لیکن اس کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اسی لیے مولوی بھی اور ان کی عدالتیں بھی، ان کے ججز بھی علیہ اعلان ہمارے خلاف فیصلے کر رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ تو بعض دفعہ ایک اونٹنی کی خاطر ساری ملک کو تباہ کر دیتا ہے، تہس نہس کر دیتا ہے۔ انہیں اتنا بھی ایک انسان کا درد نہیں ہے، کلمہ گو کا درد نہیں ہے کہ خدا آخر غیرت والا ہے، غیرت بھڑکی تو پھر وہ یہ دیکھیں گے حال کیا ملک میں کیا ہو رہا ہے، یہی ان کے مظالم کی پاداش ہے جو ان کے سامنے ہے۔ مطلب وہ اسمبلی جس نے کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے قادیانیوں کو کافر قرار دے کے اور غیر مسلم قرار دے کے 90 سالہ 95 سالہ مسئلہ حل کر دیا، آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک مسئلہ تو انہوں نے اپنی دانست میں حل کر دیا، لیکن مسائل کا ایک ایسا پنڈورا باکس کھلا ہے کہ کسی
طرف سے کسی کونے سے ان کے قابو میں نہیں آتا۔ آصف صاحب، حضرت مرزا ناصر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثالث نے رحمہ اللہ اس وقت فرمایا تھا جب یہ ہمیں کافر قرار دینے لگے تھے کہ ایک ایسا پنڈورا باکس کھولنے لگے ہو کہ پھر یہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ آپ غور کیجئے، سن 74 میں جب انہوں نے ہمیں کافر قرار دیا، انہوں نے ہمارا پانی بند کیا، آج سارے ملک کا پانی بند ہوا ہے۔ انہوں نے پکٹنگ کی، احمدی گھروں میں 1200-1300 قصبوں میں، دیہات میں، شہروں میں احمدیوں کی پرسیکیوشن ہوئی ہے اور گھروں میں کھانا نہیں پہنچنے دیا۔ سارے ملک کا حال دیکھ لیں کیا ہوا ہے، کیا بد امنی کا حال ہے۔ یہاں تک صورتحال پہنچ چکی ہے کہ اب مائیں اپنے بچے بیچ رہی ہیں، اور یہ سارا یہ اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ ہم نے اسلامائزیشن کی ہے اور یہ تاج ہمارے سر پہ ہے، نعوذ باللہ۔ ابھی آپ لائق تھا صاحب جس طرح آپ نے ذکر کیا 1974 کی شہادتوں کا، اس میں اس سے مجھے ایک یاد آیا کہ یہ ہمارے ویورز کی طرف سے ہمیں ایک ای میل بھی ملی، انہوں نے بتایا کہ ان شہادتوں میں سے ایک کو جب انہوں نے پرسو کیا اور اس پہ جب قانونی چارہ جوئی کے لیے راستہ تلاش کیا تو کچھ جو تھے ان کے قاتل وہ پکڑے گئے اور ان کو 5-5 سال کی سزا دی گئی۔ یہ دردناک واقعات جو آپ نے بتائے ہیں اور جس دردناک اور غیر انسانی طریقے سے ان کو انہوں نے مارا ہے، ان کو شہید کیا ہے، اس کے نتیجے میں انہیں 5-5 سال قید دی گئی، اور اس 5 سال قید میں بھی انہوں نے صدر پاکستان ضیاء الحق صاحب کے پاس اس وقت اپیل کی کہ ہمیں رہا کیا جائے، رحم کی اپیل کی، اور انہوں نے رحم کرتے ہوئے ان کو رہا کر دیا۔ تو یہ مشہود صاحب یہ تو دیکھیں، ایک تو یہاں پہ انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا، ہاں جی، وہ انہوں نے قانون توڑا، قانون کو ہاتھ میں لیا، اس سے مذاق کیا۔ دوسرا پھر انہوں نے یہ کیا کہ ایک تو یہ کہ سزا جو انہیں دی گئی وہ ایک عام آدمی کو بھی پتہ ہے کہ وہ بہرحال ایک انسانی جان لینے کی سزا نہیں ہے 5 سال، اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بالکل پورے سسٹم کو بریچ کرتے ہوئے آپ صدر پاکستان کے پاس اپیل کرتے ہیں سیشن کورٹ کے فیصلے پہ، کچھ آئی کہ صدر پاکستان کے پاس رحم کی اپیل جاتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد۔ تو ایسے بھی واقعات ضرور اور بھی ہوں گے۔ جی آصف صاحب، بات یہ ہے کہ یہ بھی اپنے قوانین کی زد میں خود ہی آ جاتے ہیں۔ اب شریعت کے قوانین کا انہوں نے 1984 کے اندر ضیاء الحق صاحب نے اپنی صدارت چمکانے کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا، اور یہ ترمیم قانون کے اندر کی کہ صدر کے پاس سزائے موت کی معافی کا اختیار ہے، اور خود ہی اب یہ اس بات کے اوپر بحث کرتے ہیں کہ شریعت میں جو قتل ہونے والا ہے اس کے لواحقین کے پاس یہ رائٹ ہے کہ کیا وہ قتل کرنے والے کو معاف کریں یا نہ کریں۔ اب اس کی زد کے اندر یہ خود آئے ہوئے ہیں، آئے دن پارلیمنٹ کے اندر ان کے اوپر خود ہی ڈیبیٹس ہوتی رہتی ہیں۔ یہ بھی بہرحال بہت بڑی بات ہے کہ اگر انہوں نے اس حد تک بھی کسی کو پروسیکیوٹ کر لیا، ورنہ تو اس قسم کے اسٹیٹسٹکس ملتا ہی نہیں ہے۔ اب تعزیرات پاکستان کے اندر تو یہ بھی دفعہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے اوپر جھوٹا مقدمہ کرتا ہے یا اس کو تنگ کرتا ہے، انٹیمیڈیٹ کرتا ہے، تو اس کے اوپر بھی کارروائی کا اختیار حاصل ہے۔ جماعت احمدیہ تو ایسے نہیں کرتی۔ کتنے مقدمات ہمارے خلاف جھوٹے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ بعض ججز ایسے ہیں جنہوں نے خوف خدا کر کے اور مقابلہ کیا اس پریشر کا ملا کے، اور ہمارے خلاف انہوں نے فیصلے نہیں کیے۔ اب وہ جس طرح سے آپ نے ایک ویلڈ سوال ریز کیا، میں اپنے محترم بھائی کی خدمت میں ایک فیکٹ پیش کرنا چاہوں گا کہ جس طرح محترم امام صاحب نے ذکر کیا کہ کون کون سے کام جو ہمارے خلاف یہ لوگ کرتے ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ 1991 میں ہمارے 2 احمدی بھائیوں نے قرآن کریم کا سرائکی زبان میں ترجمہ کیا، اور پھر اس کے بعد روزنامہ ڈان پاکستان کی 26 اپریل 1992 کی اشاعت کے مطابق، میں یہ پڑھ دیتا ہوں، یہ مقدمہ مولوی اللہ وسایہ امیر مجلس ختم نبوت ڈیرہ غازی خان کی درخواست پر کیا گیا۔ اس نے اپنی درخواست میں لکھا کہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا جا چکا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے قرآن مجید کا سرائکی زبان میں ترجمہ کر کے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا ہے۔ خدا جانے کون سے مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کا پاک کلام من و ان، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو قرآن پاک احمدی پڑھتے ہیں وہ الف لام میم کی الف سے لے کے والناس کی سین تک بالکل ایک جیسا ہے۔ اگر اس کو ترجمہ کر کے ہم اپنے ریسورسز کو بروئے کار لا کے آگے پھیلا رہے ہیں تو اس میں برا کیا ہے؟ مولوی صاحب آگے ایک اور مولوی صاحب ہیں، ان کو بھی اسی سلسلے میں کوئی جوش ہے، تو انہوں نے بھی باقاعدہ پھر سزائے موت کا مطالبہ کیا ان لوگوں کے خلاف۔ اب یہ لوگ جانتے ہیں اگر یہ اسلام کے اتنے بڑے محافظ ہیں اور پاکستان میں اس حد تک جا کے یہ اسلام کی حفاظت کر سکتے ہیں، تو پھر ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آج دنیا کے 190 سے زیادہ ممالک میں جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدا کی تبلیغ کو آگے پھیلا رہی ہے، اور 160 سے زائد زبانوں میں ہم نے قرآن پاک کے تراجم کیے ہیں، اور یہ تعداد ابھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اگر ان کو واقعی اسلام کی حفاظت کا اتنا شوق ہے تو پھر پاکستان سے نکلیں باہر،
اور جہاں جہاں تک زمین کے کنارے ہیں وہاں پہنچے وہاں اور بھی روکے. کوشش کرتے ہیں مشہور صاحب. ابھی پچھلے دنوں ساؤتھ افریقہ میں پتہ چلا کہ ایک ختم نبوت کے ایک مولوی صاحب نے جا کے ساؤتھ افریقہ کے مسلمانوں کی غیرت کو بھی جھنجھوڑا اور کہا کہ بھئی اٹھو، کہاں سوئے ہوئے ہو، انہیں مارو، نکلو باہر. تو آصف صاحب یہ بھی دیکھیں کہ خدا تعالیٰ کی تائیدی نشان پھر جماعت احمدیہ کے ساتھ ہے کہ اتنی مخالفت کے باوجود اگر ایک جماعت پھیلتی جائے تو اس کے ساتھ خدائی ہاتھ نہیں تو اور کیا. حکومتیں ٹکرائیں اس جماعت کے ساتھ، بڑے بڑے حکمران، یہ چھوٹے چھوٹے یہ جج صاحبان، یہ افسر، یہ تو جانتے نہیں کہ جماعت احمدیہ کی کتنی بڑی طاقت ہے.